सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसियों के हमले नाकाबिल कबूल, पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर-ए-आज़म की बुहेरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसियों के हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म ने मोहम्मद बिन सलमान से गुफ्तगू में कहा कि वो फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी कौम नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत बरादर अवाम के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। हमले बैनुल-अक़वामी कानून की सरी खिलाफ वर्जी हैं। ऐसे इक़दामात जहाज़रानी और तिजारती नकलो हमल की आज़ादी के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान अमन व सलामती और इस्तेहकाम के लिए ममलुकत और आलमी बरादरी के साथ ताउन जारी रखेगा। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात को सराहा। सऊदी बहरी जहाज़ों पर हमले, ट्रंप की हूसियों और ईरान को शदीद फौजी कार्रवाई की वार्निंग। सोशल ट्रूथ पर ट्रंप ने कहा कि हूसी बाकी ईरान के आलाकार हैं, दोबारा हमले हुए तो जिम्मेदारी तेहरान पर होगी। ईरान और हूसियों दोनों को सख्त सजा मिलेगी। सऊदी जहाज़ों पर हमलों से मायूसी हुई। अमरीका को अब हरमौज की ज़रूरत नहीं। ईरानी हुकाम फिलहाल मुआहदे के लिए राजी नहीं, लेकिन बहुत जल्द हर किस्म का मुआहदा करने पर तैयार हो जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान हूसियों को गुमराह करके तनाज़े में ले आया, देखें आगे क्या होता है। हूसियों को इस जंग से दूर रहना चाहिए। हूसी जो कर रहे हैं इसका नुकसान उठाएंगे। ईरान वादा न करने की कीमत चुकाएगा। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। अमरीका सऊदी अरब एटमी मुआहदा, ट्रंप ने नई शर्त लगा दी। कहा अमरीका सऊदी जौहरी मुआहदा मशरूत है। सऊदी को इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होना होगा। ये मुआहदा इब्राहिमी मुआहदे में सऊदी शमूलियत से मशरूत है। सऊदी अरब को एटमी मवाद की अफजोदगी की इजाज़त नहीं होगी। मुआहदा सिर्फ गैर फौजी और शहरी मकासद के लिए होगा। सऊदी अरब को ईरान और यूएई की तर्ज पर रियायत मिलेगी। पाकिस्तान के लिए खतरा बनने वाले दहशतगर्दों, सहूलतकारों का हर कीमत पर खात्मा किया जाएगा। फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने GHQ में नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि गैर मुल्की सरपरस्ती में सरगर्म प्रॉक्सीज बलूचिस्तान का अमन खराब करने की कोशिश कर रही हैं। मुसल्लह अफवाज अवाम की हिमायत से दुश्मन के तमाम मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगी। कौमी इत्तेहाद और साबित कदमी ही पाकिस्तान के रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत है। वफाक और बलूचिस्तान हुकूमत समाजी और मुआशी तरक्की के लिए कोशां हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। कुदरती वसाइल और मुहिब्बे वतन अवाम सूबे का सबसे बड़ा सरमाया है। अवाम की हिमायत से बलूचिस्तान में पायदार अमन कायम होगा। अमरीका की 12वीं रोज भी ईरान पर शदीद बमबारी, सीरक, रामशीर, बुशहर और अहवाज को निशाना बनाया। मजीद 3 ईरानी शहरी शहीद। अमरीकी हमलों में असफॉल्ट प्लांट और बिजली के सब स्टेशन को निशाना बनाया गया। अमरीका का ईरान इराक सरहदी गुजरगाह शमलचा बॉर्डर पर बड़ा फजाई हमला, 2 अफराद शहीद, 11 जख्मी। अल जजीरा के मुताबिक शमलचा बॉर्डर पर मौजूद मुसाफिरों में भगदड़ मच गई। सरहदी गुजरगाह पर आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के फौजी अहदाफ पर हमले किए गए। ईरानी जवाबी हमलों की सलाहियत कमजोर कर दी। ईरान ने कुवैत, इराक और उर्दन पर मिसाइल और ड्रोन्स बरसा दिए। अमरीकी असलहे लॉजिस्टिक गोदामों को निशाना बनाया। पासदारान इनक़िलाब के मुताबिक कुवैत में अली सालिम फ़ज़ाई अड्डे पर असलहे के बड़े गोदाम, पैट्रियट मिसाइल, दिफाई निज़ाम और अमरीकी MQ-9 ड्रोन्स के हैंगर को निशाना बनाया गया। आलूदैरी बैरक्स में अमरीकी फौजियों की रिहाइश गाहों और 2 हेलीकॉप्टर हैंगर्स पर भी हमले। सदर ट्रंप ने ईरानी हमलों में हलाक होने वाले 4 अमरीकी फौजियों की लाशें वसूल कर ली। ट्रंप की ईरान पर शदीद हमलों की धमकी। अमरीका ने मशरक़ वस्ता में खुसूसी दस्तों की तैनाती शुरू कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मजीद फौजी दस्ते, तिब्बी अमला और हथियारों की मुंतकली जारी। लड़ाका तैयारे मशरक़ वस्ता के मुख्तलिफ मकामात पर पहुँचा दिए गए। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान ने $1.15 ट्रिलियन मालियत का दिफाई बजट मंजूर कर लिया। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान ने सदर ट्रंप के अस्करी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 214 और मुखालिफत में 208 वोट पड़े।
امریکہ ایران کے حوالے سے اپنا جابرانہ اور غیر منطقی رویہ بدلے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا، پیغام رسانی کے لیے ثالثوں کی کوئی کمی نہیں، اصل مسئلہ امریکہ کا حاکمانہ انداز فکر ہے۔ ایرانی عوام کے حقوق کے احترام کے بغیر کوئی پیش رفت ممکن نہیں۔ ایران اپنی سرزمین پر حملے کا فوری اور بھرپور جواب دے گا۔ جارحیت کی معاونت پر تمام فریقوں کو جائز ہدف تصور کیا جائے گا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر قالیباف نے کہا، ہم محفوظ نہیں تو کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بنیادی ڈھانچہ محفوظ نہیں رہے گا، کوئی بھی ملک تیل نہیں بیچ سکے گا۔ ایران کا امریکی حملوں میں برطانوی اڈوں کے استعمال پر سخت احتجاج۔ ترجمان دفتر خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، حملوں میں سہولت کاری کرنا جنگی جرائم میں شراکت داری کے مترادف ہے۔ حملوں میں معاونت کرنے والے ممالک کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ بجلی گھروں اور پلوں کو تباہ کرنا سراسر غیر قانونی عمل ہے۔ امریکی اقدامات انتقامی کارروائی اور عوام کو اجتماعی سزا دینے کے مترادف ہیں۔ برطانیہ نے ایران سے سفارتی عملہ واپس بلا لیا۔ آبنہ ہرمز کے بعد بحیرہ احمر میں بھی کشیدگی۔ یمنی حوثیوں کی سعودی عرب کے 2 آئل ٹینکرز پر حملے، آگ بھڑک اٹھی، عملہ محفوظ رہا۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق واقعہ سعودی ساحلی شہر الشقیق سے تقریباً 70 ناٹیکل میل دور پیش آیا۔ بحیرہ احمر میں سعودی ملکیت والے جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ یمن کے حوثی اکثریتی جماعت انصار اللہ نے کہا کہ سعودی عرب کے 2 آئل ٹینکرز پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا۔ ادھر عالمی منڈی میں تیل مزید مہنگا ہو گیا۔ برنٹ کروڈ آئل $101 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ امریکی خام تیل $92 فی بیرل میں فروخت۔ مربن آئل $21.02 مہنگا، $110 فی بیرل میں ٹریڈ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آئی ٹی شعبے کی اسٹریٹجک روڈ میپ پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس۔ آئی ٹی برآمدات $4.6 ارب تک پہنچنے پر وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیم کی پذیرائی۔ وزیر اعظم نے کہا، آئی ٹی برآمدات میں نمایاں اضافہ حکومت کے ڈیجیٹل معیشت کی ترقی کے لیے اقدامات کا ثمر ہے۔ برآمدات میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بہبود آبادی سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا، تیزی سے بڑھتی آبادی ملک کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ آبادی پر قابو پانا اور بہبود آبادی قومی فریضہ سمجھا جائے۔ آبادی میں توازن پائیدار قومی ترقی کی ضمانت ہے۔ آبادی کی منصوبہ بندی کو قومی ترقی اور معاشی استحکام سے ہم آہنگ کیا جائے۔ وزیر اعظم کے نیشنل پاپولیشن کونسل کا اجلاس جلد بلانے کی ہدایت۔ مستونگ میں قومی شاہراہ پر سیشن جج کی گاڑی پر حملہ، نامعلوم افراد کی فائرنگ سے سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ اور گن مین محمد زمان شہید ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر مستونگ کے مطابق فائرنگ سے ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری سمیت 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی مستونگ حملے کی شدید مذمت، سیشن جج اور ان کے گن مین کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ کہا، سیشن جج پر حملہ ریاست پر حملہ ہے، دہشت گردوں کو ہر قیمت پر انجام تک پہنچائیں گے، ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے والوں کو کچل دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا زخمی ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری کی خیریت دریافت کی۔ وفاقی وزیر خزانہ کی واشنگٹن ڈی سی میں اہم ملاقاتیں، محمد اورنگزیب کی IMF کی اعلیٰ انتظامیہ کے ساتھ بیٹھک، پاکستان کی معاشی صورتحال، IMF پروگرام، EFF اور RSF کے تحت پیش رفت کا جائزہ، ٹیکس، توانائی، نجکاری، قرضوں کے انتظام اور برآمدات پر مبنی معاشی اصلاحات پر بھی تبادلہ خیال۔ محمد اورنگزیب کی ایگزم بینک کے صدر اور چیئرمین جان جوانووک سے بھی ملاقات ہوئی۔ پاکستان اور امریکہ کے مابین اقتصادی اور تجارتی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ طویل المدتی منصوبوں کے لیے مالی وسائل کی فراہمی اور زرعی اجناس میں تجارت کے اضافے پر بات چیت۔ ورلڈ بینک اور IMF کا پاکستان کے گردشی قرضے پر اظہار تشویش، 17,000 ارب روپے کا گردشی قرضہ پاکستانی معیشت کے لیے بڑا ساختی خطرہ قرار۔ رپورٹ کے مطابق گردشی قرضے کے بڑھتے بوجھ پر 21 جولائی کو IMF اور پاکستانی حکام کے مذاکرات ہوئے۔ گردشی قرضے کے مسئلے کا پائیدار حل تاحال نہ نکل سکا۔ مالیاتی اداروں نے گردشی قرضے کی بنیادی وجہ طویل عرصے کی ادارہ جاتی نااہلی قرار دے دی۔ پاکستانی حکام کے مطابق مسائل کے بروقت حل میں ناکامی گردشی قرضے کی بڑی وجہ ہے۔
ملک کے مختلف علاقوں میں مانسون کا زوردار سپیل، لاہور کی سڑکیں پانی سے بھر گئیں۔ ایک ہی سپیل میں 263 ملی میٹر بارش سے ہر طرف پانی ہی پانی۔ اسلام پورہ، ساندھا، رائیونڈ روڈ، جیل روڈ، فیروزپور روڈ اور دیگر علاقوں میں موسلادھار بارش۔ نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل، سڑکوں پر کئی فٹ پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر، موٹر سائیکل اور گاڑیاں پانی میں بند ہو گئی۔ ہربنس پورہ انڈر پاس پانی جمع ہونے کی وجہ سے بند کرنا پڑا۔ لاہور اور مرید کے میں گھروں کی چھتیں گرنے سے 7 افراد زخمی۔ بھیکے والا موڑ کے قریب سڑک پر 10 فٹ گہرا گڑھا بن گیا، سڑک کا حصہ بیٹھنے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ گجراوالا، گجرات، حافظ آباد، جہلم شہر بھی بارش کے پانی میں ڈوب گئے۔ قصور، ناروال، شکرگڑھ، مرید کے کاموں کی اور دیگر شہروں میں بھی بادل جم کر برسے۔ خیبر پختونخوا میں مسلسل بارشوں اور گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلنے کا عمل جاری۔ دریاؤں، ندی نالوں، برساتی گزرگاہوں میں پانی کی سطح بلند۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور کوہ سلیمان کی پہاڑی سلسلے میں بھی بارش۔ سندھ اور بلوچستان میں بھی مونسون بادلوں کی اننگز جاری۔ جیکب آباد، گھوٹکی، کشمور اور میرپور ماتھیڑو سمیت متعدد علاقوں میں جم کر برسات۔ بلوچستان کے ضلع کوہلو میں موسلادھار بارش سے تباہی، نیسوبا ڈیم اوور فلو ہونے سے پانی گھروں میں داخل، متعدد کچے مکانات اور دیواریں منہدم۔ صوبت پور میں آندھی اور تیز بارش سے نظام زندگی متاثر۔ گلگت بلتستان کے کئی علاقوں میں سیلاب سے تباہی، کئی گھر، تیار فصلیں اور درخت بہہ گئے۔ دیامر کے مختلف علاقوں میں سیلابی پانی گھروں میں داخل۔ دریا چناب میں ہیڈ مرالہ اور خانکی کے بعد ہیڈ قادر آباد پر بھی اونچے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ قادر آباد پر پانی کی آمد 2,36,000 کیوسک تک پہنچ گئی۔ دریا راوی میں ہیڈ بلوکی پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ سرگودھا میں دریا چناب میں اونچے سے درمیانے درجے کے سیلاب کا خطرہ۔ کوٹ مومن تحصیل کے 40 سے زائد دیہات متاثر ہونے کا خدشہ۔ ضلع انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیا۔ دریا کنارے آباد مکینوں کی منتقلی کے اقدامات شروع، مکینوں کو بروقت محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت۔ ادھر بھکر میں دریا سندھ میں جھوک سیال، جھوک بلال پر پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ دریا کنارے آباد رہائشیوں کو ممکنہ سیلابی صورتحال کا خطرہ لاحق۔ پنجاب کے 41 اضلاع میں نکاسی اور ریسکیو کا آپریشن جاری۔ پہلی بار ڈرونز کا بارش کے پانی کی مانیٹرنگ اور امدادی کارروائیوں کے لیے استعمال۔ لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، ڈسکا، ناروال، مرید کے سمیت دیگر شہروں میں ریکارڈ وقت میں نکاسی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اداروں کی کارکردگی کی مسلسل ڈیجیٹل نگرانی میں مصروف رہیں۔ ضلعی افسران سے نکاسی اور امدادی اقدامات پر بات چیت۔ نشیبی علاقوں، گلیوں، بازاروں سے بروقت نکاسی آپ کی ہدایت۔ خستہ حال عمارتوں اور چھتوں کے حفاظتی اقدامات پر بھی خصوصی توجہ کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی شہریوں سے ندی نالوں، دریاؤں سے دور رہنے کی اپیل۔